تاریخ ایسے شاعروں کو بھی جنم دیتی ہے جو نہ صرف شعر کہتے ہیں بلکہ ایک پورے عہد کی آواز بن جاتے ہیں۔ آج کی داستان ایسے ہی ایک شاعر کی ہے، ایک ایسا شاعر جس نے تقسیم ہند کے زخم بھی دیکھے، ہجرت کی اذیت بھی سہی، اور پھر انہی دکھوں کو ایسے لفظ دیے کہ وہ پنجاب کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گئے۔ یہ داستان ہے احمد راہی کی۔ 12 نومبر 1923 برطانوی ہندوستان کے شہر امرتسر میں جنم لیا۔ ان کا اصل نام غلام احمد تھا۔ کسے خبر تھی کہ یہی بچہ آگے چل کر احمد راہی کے نام سے پنجاب کی شاعری اور فلمی نغمہ نگاری کا ایک روشن باب بن جائے گا۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی، جوانی کے دن آئے تو لاہور کے MAO کالج میں داخلہ لیا، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر میں سیاسی ہلچل اپنے عروج پر تھی۔ احمد راہی بھی خاموش تماشائی نہ رہے، سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کالج سے نکال دیے گئے۔ پھر 1947 آ گیا۔ احمد راہی نے اس خونی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، یہ ان کے دل پر لگا ہوا ایسا زخم تھا جو عمر بھر نہ بھرا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ یہاں انہوں نے ادبی رسالے سویرا کی ادارت سنبھالی۔ تنخواہ معمولی تھی مگر خواب بڑے تھے، اور شاید بڑے خواب ہی بڑے ادب کو جنم دیتے ہیں۔ تقسیم کے دکھ نے ان کے اندر ایک نئی شاعری کو جنم دیا۔ 1952 میں ان کا شعری مجموعہ ترنجن شائع ہوا۔ یہ صرف شاعری کی کتاب نہیں تھی بلکہ تقسیم کے زخموں کی داستان تھی۔ بعد میں نمی نمی واہ اور دیگر مجموعے بھی سامنے آئے۔ احمد راہی کی شاعری میں پنجاب کی مٹی کی خوشبو تھی، دیہات کی سادگی تھی اور عام انسانوں کے دکھ سکھ کی دھڑکن تھی۔ لاہور کا مشہور پاک ٹی ہاؤس یہ صرف ایک چائے خانہ نہیں تھا، ایک ادبی یونیورسٹی تھا۔ وہیں احمد راہی کی محفلیں سجتی، وہیں فیض احمد فیض، سعد حسن منٹو، سیف الدین سیف اور دوسرے بڑے نام اکٹھے ہوتے۔ یہ لوگ ادب، سیاست، سماج اور انسان کی تقدیر پر گفتگو کرتے تھے۔ احمد راہی بھی اسی روشن خیال ادبی تحریک کے اہم رکن تھے جسے ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ان کا قلم فلمی دنیا تک پہنچ گیا اور یہاں بھی انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1900 سے زائد فلمی گیت لکھے۔ اردو اور پنجابی فلموں کے لیے ان کے نغمے لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے۔ یکے والی، مرزا جٹ، باجی اور ہیر رانجھا جیسی فلموں کے گیت آج بھی کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں۔ احمد راہی نے صرف گیت نہیں لکھے، انہوں نے پنجاب کی لوک روایتوں، ہیر، سونی اور صاحبہ جیسے کرداروں کو نئی زندگی دی۔ ان کی ادبی خدمات کو بھی بھرپور اعتراف ملا۔ ترنجن پر آدم جی ادبی انعام ملا اور 1997 میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی یعنی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ مگر زندگی کا سفر ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ عمر کے آخری حصے میں بیماری نے انہیں آ لیا۔ فالج کے باعث ان کی یادداشت اور گفتگو متاثر ہوئی اور پھر 2 ستمبر 2002 کو لاہور میں یہ چراغ بجھ گیا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ شاعر مرتے نہیں، وہ اپنے لفظوں میں زندہ رہتے ہیں۔ احمد راہی آج بھی زندہ ہیں، پنجاب کی دھرتی کی خوشبو میں، لوک گیتوں کی لے میں اور ان تمام لفظوں میں جو انسان کے دکھ کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ اور شاید یہی ایک
سچے شاعر کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ میں ہوں آغا جہانگیر بخاری، اور یہ تھی ایک ایسے شاعر کی داستان جس نے ہجرت کے زخموں کو نغموں میں ڈھال کر پنجاب کی روح کو آواز دی۔ احمد راہی۔ کل انشاءاللہ کسی اور شاعر کے حالات کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔